لاہور کے علاقے گوال منڈی کے ایک خستہ حال گھر میں مظفر شاہ نامی شخص رہائش پذیر تھا۔ مظفر شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رکن اور بھٹو کا دیوانہ تھا۔ مظفر شاہ ایک غریب شخص تھا، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ مظفر شاہ کے ایک بیٹے کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا، جو بعد میں یوتھ ونگ کا صدر بنا۔ اس جیالے کا نام احسن شاہ تھا۔ اس کے بھائی پٹرول کے کاروبار سے منسلک تھے، مگر احسن شاہ بچپن سے ہی کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ وہ دولت، گھر، گاڑیوں اور جائیداد کا مالک بننا چاہتا تھا۔ وہ دولت تو چاہتا تھا مگر محنت کے بغیر۔ احسن شاہ کی اندھیر زندگی اس وقت روشن ہوئی جب اس کی زندگی میں امیر بلاج آیا۔ پھر کیا تھا کہ اس کی تو لاٹری ہی نکل آئی۔ وہ بغیر محنت کیے امیر بلاج کے نام پر بدمعاشی بھی کرنے لگا اور اپنے دوستوں کی گاڑیوں اور پیسے کو انجوائے کرنے لگا۔ اپنے قریبی دوست امیر بلاج کے قتل میں گرفتار احسن شاہ گزشتہ شب پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بالاش ٹیپو قاتل کیس کا مرکزی ملزم احسن شاہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ احسن شاہ کا قتل بھی امیر بلاج کی طرح اس وقت ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ کیا واقعی ہی احسن شاہ پولیس مقابلے میں مارا گیا یا کسی منصوبے کے تحت اس کو قتل کیا گیا۔ مظفر شاہ کے تمام بیٹے شریف تھے، مگر احسن شاہ کا اٹھنا بیٹھنا انڈر ورلڈ کے لوگوں سے تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں نے احسن شاہ سے مکمل بائیکاٹ کر لیا۔ صرف یہی نہیں، اس سے اپنا کاروبار بھی الگ کر دیا۔ اس وجہ سے احسن شاہ کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں رہے۔ احسن شاہ کو جب امیر بلاج کی مخبری کے الزام میں گرفتار کر کے اس کے اکاؤنٹ کی چیکنگ کی گئی تو اس کے اکاؤنٹ میں صرف 30,000 روپے ہی تھے۔ جب احسن شاہ پیسے، گھر اور بڑے بڑے ہوٹلوں کے کھانے انجوائے کر رہا تھا، اسی دوران اس کی لالچ میں مزید اضافہ ہوا اور اس نے اپنے ہی دوست کو قتل کروانے کا منصوبہ بنایا۔ ملک سہیل نے احسن شاہ اور تیفی بٹ کے درمیان سودا طے کروایا۔ امیر بلاج اور تیفی بٹ کے مابین سالوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی۔ احسن شاہ نے 4 ماہ میں 7 سے 8 دفعہ تیفی بٹ سے ملاقاتیں کی، جس میں ان کی 5 کروڑ کی ڈیل ہوئی۔ ان ملاقاتوں کے دوران احسن شاہ مختلف گاڑیاں استعمال کرتا رہا اور نام بھی فرضی لے کر جاتا رہا، جس کی وجہ سے تیفی بٹ کے ملازم اصغر کو اس کی شناخت کرنے میں مشکل پیش آئی۔ احسن شاہ نے صرف امیر بلاج کے بارے میں معلومات نہیں دی، بلکہ یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ امیر بلاج تیفی بٹ کے حوالے سے کچھ پلاننگ کر رہا ہے۔ امیر بلاج کسی بھی وقت ان پر اٹیک کر سکتا ہے۔ دوسری طرف احسن شاہ نے امیر بلاج سے رشتہ اتنا مضبوط کر لیا کہ کوئی اس پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احسن شاہ کو جب گرفتار کیا گیا تو احسن شاہ نے انکشاف کیا کہ جس شادی کی تقریب میں امیر بلاج کا قتل ہوا، اس پر ہم دونوں مدعو تھے، بلکہ میرا اس فیملی سے زیادہ تعلق تھا۔ میری وجہ سے ہی امیر بلاج کا ان سے ملنا جلنا تھا۔ تو احسن شاہ اچانک شادی سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ احسن شاہ یہ گھنونا منصوبہ بنا کر اس جگہ پر کھڑا ہوا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کوئی کسی شخص کی جان لے سکتا ہے۔ کوئی شخص جہاں کھڑے ہو کر کسی شخص کی ریکی کر رہا ہے، وہاں جا کر احسن شاہ نے امیر بلاج کو فون کیا، کہا کہ مجھے اچانک عمرے کے لیے آنا پڑ گیا ہے، میں حرم میں ہوں اور میں اس شادی پر نہیں جا سکتا۔ احسن شاہ نے امیر بلاج کو فورس کیا کہ آپ اس شادی پر ضرور جائیں۔ احسن شاہ نے انکشاف کیا کہ امیر بلاج اس شادی کی تقریب سے زندہ بچ بھی جاتا تو اس کے بعد بھی اس نے 3 جگہوں پر جانا تھا۔ وہاں سے اگلی 3 ملاقاتیں بھی احسن شاہ کو پتہ تھی۔ ان تینوں مقامات پر الگ الگ شوٹرز انتظار کر رہے تھے۔ احسن شاہ نے بتایا کہ 4 مختلف جگہوں پر فیلڈنگ لگ چکی تھی۔ اگر امیر بلاج یہاں سے بچ کر نکل بھی جاتا تو اگلے 3 مقامات پر موت امیر بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔ احسن شاہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کا پلان صرف امیر بلاج کو مروانے کا نہیں تھا،
بلکہ اس کے بھائی امیر موصب کو بھی مارنے کا تھا۔ تفتیش کے بعد احسن شاہ پر 109 کی دفعات لگائی گئی کیونکہ احسن شاہ پر قتل کا الزام ثابت تو نہیں ہو سکا۔ کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ احسن شاہ نے 4-5 پیشیوں کے بعد رہا ہو جانا تھا۔ اب احسن شاہ کی بہن کے مطابق میرے بھائی کے قتل میں پولیس بذات خود ملوث ہے۔ میرے بھائی کو CI آفیسر شکیل بٹ نے مروایا ہے۔ اس نے باقاعدہ نام لیا ہے کہ شکیل بٹ سے مجھے جان کا خطرہ ہے، یہ میرا انکاؤنٹر کر دیں گے۔ جی نام لے کے اس نے شکیل بٹ کا نام لیا ہے کہ مجھے خطرہ ہے مما، آپ ملاقات چھوڑ دو، آپ جاؤ اور جا کے میری جان بچانے کی کوشش کریں، مجھے یہاں سے بچائیں۔ اب نہ امیر بلاج رہا اور نہ ہی احسن شاہ۔